بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے تقریباً تمام اہم چیزیں کر لی ہوئی ہیں، دوبارہ سنیے جو بہت اہم ہیں۔ ویسے تو ہر چیز ہی قرآن سے متعلق بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ ایک جو سپر ایگزیکٹو کورس تھا قرآن پڑھنا سیکھیے، جس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ آپ نے لہجے کو کیسے آبزرو کرنا ہے، لہجے کو کیسے اختیار کرنا ہے، اس کے اوپر زور دینے کے لیے آوازوں اور جو حروف تجوید جو ہیں ان کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا۔ اب ایک چیز جو ہے حروف مقطعات، یہ قرآن میں جو آتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور ہمیں ان کی ادائیگی کیسے کرنا ہے۔ قرآن میں 29 مقامات پر یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت جو ہے وہ آیات پر مشتمل ہے۔ پورے قرآن میں ان کا ایک ہی جوڑا ہے، اور ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہ تمام حروف مقطعات جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہوتے کیا ہیں۔ یہ مقطعات جو ہیں دراصل قطع شدہ، اس کی حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، راز ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد الگ لکھے گئے حروف کو الگ الگ پڑھنا حروف مقطعات کہلاتا ہے۔ یہ سورت کے بالکل شروع میں آتے ہیں، ان کے بغیر تکمیل قرآن نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات جو میں نے اپنے علم کے مطابق ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو صحابہ کرام نے کبھی اس پر سوال نہیں کیا، اور اگر صحابہ کا کوئی سوال آتا تو شاید اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی وضاحت ہمیں مل جاتی۔ اب کچھ اساتذہ کرام اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں۔ وہ جو لکھتے ہیں، جو کہتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی لاجک اور سند ہوتی ہے۔ تو ہمیں چونکہ یہاں پر علمی بحث نہیں کرنا، ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ان کی ادائیگی جو ہے وہ نہایت آسان ہے، کیونکہ ہم نے ان کو قطع کر کے الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کا جو سبق ہے وہ آپ اپنی اس میں سے پی ڈی ایف میں سے یا کتابیں جن کے پاس ہیں وہ اس میں سے نکالیں گے۔ آغاز کرتے ہیں حروف مقطعات کا، تو سورہ بقرہ کا آغاز ہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور یہ جو اس کے شروع میں دیے گئے ہیں یہی حروف جو ہیں آل عمران، العنقبوت، الروم، لقمان، السجدہ، الاعراف، نہیں یہ السجدہ تک استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف ہیں، اس کی ادائیگی ہم سب مل کر کریں گے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ اس میں تھوڑا سا ردم میں فرق اس لیے آ سکتا ہے کہ لنگز کیپیسٹی، پھیپھڑوں کے فرق کی وجہ سے۔ اور دوسرا آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ جو حروف مقطعات دائیں طرف لکھے ہوئے ہیں ان کا تلفظ آگے دیا گیا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ یہ سورہ الاعراف، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، الحجر تک جو آیات صورتیں بنتی ہیں، 6 صورتوں میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس نمبر شمار میں جو 7ویں حروف آتے ہیں وہ پارہ نمبر 8 میں سورہ الاعراف، وہ میرے ساتھ ادا کریں گے آپ۔ الف لام
الف لام میم صاد. 8ویں نمبر پر نمبر شمار میں پارہ 11واں ہے، سورہ یونس ہے، اور اس کے حروف مقطعات ہم ادا کرتے ہیں. الف لام میم را. نہیں الف لام را. الف لام، اچھا، سورہ یونس میں ادا کرتے ہیں جو 11ویں پارے میں ہے. الف لام را. الف لام را. سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر میں یہی حروف استعمال ہوئے ہیں، اور ترتیب میں 13واں نمبر بھی ہے اور پارے کا نمبر بھی 13واں ہے. اور سورہ رعد ہے، اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں مقطعات، الف لام میم را. الف لام میم را. 14واں ترتیب میں جو آتا ہے جی سورہ مریم ہے. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. اب نمبر شمار میں 15، پارہ بھی یہ 15 ہی ہے. سورہ مریم بھی 15ویں میں تھی، اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ بھی اس میں ہے. 16واں پارہ. یہ اس میں دونوں پوری آوازیں ہیں، تو ہا، تو ہا. جی، طٰہٰ. تو ہا. طٰہٰ. اب 16ویں شمار میں پارہ 19واں ہے اور سورہ شعراء ہے. طاسین میم. طاسین میم. سورہ القصص میں بھی جو 20ویں پارے میں ہیں یہی حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. اور 18ویں نمبر پہ جو پارہ 19 ہے، سورہ نمل جو ہے، اس میں طاسین. طاسین. 19ویں حروف مقطعات جو ترتیب میں آتے ہیں، پارہ 22 ہے اور سورہ یاسین ہے، اور حروف مقطعات بھی وہی ہیں، یاسین. یاسین. اگلا 23واں پارہ ہے، سورہ صاد ہے، اور اس کے حروف مقطعات بھی یہ حرف ہے جو ایک ہی ہے، صاد. صاد. اس کے بعد 24ویں پارے میں سے حامیم السجدہ، اس میں حامیم. حامیم. سورہ المومن، الزخرف، الدخان، الجاثیۃ اور حامیم میں یہی حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. سورہ شعراء، اس کے حروف مقطعات جو ہیں حامیم عین سین قاف. حامیم عین
سین قاف. شاباش. یہ تھوڑی سی پھیپھڑوں کی ایکسرسائز آپ کی زیادہ کرنا پڑے گی تاکہ آپ کے سانس میں پختگی آئے. اس کی بار بار پریکٹس کیجیے گا، پھر یہ ادائیگی ہو جائے گی. اب 26ویں پارے میں جو سورہ قاف ہے اس کا حرف مقطع بھی جو ہے وہ بھی قاف. قاف. سورہ القلم میں بھی ایک ہی حرف ہے نون. نون. یہ حروف مقطعات ہیں جی. یہ بھی چونکہ اس میں آپ کو سانس کی پختگی تھوڑی زیادہ درکار ہوتی ہے، خاص طور پہ سورہ شعراء والے میں، تو اس میں بھی جسٹ یو نیڈ پریکٹس اونلی. باقی جتنا اچھا ہم نے آج آغاز کرنا ہے سورہ بقرہ کا. ہم پہلا رکوع پڑھیں گے اور آپ اس کو جو کچھ آپ کو سکھایا پڑھایا پچھلے تمام اسباق میں گیا ہے، کچی پکی تختی، اکٹھی تختی، اور پھر اس کے بعد یہ جو تصورات تھے یہ کیا تھے، پھر آپ کو 5 مخصوص آوازیں اور 4 علامات اور 9 حرکات کی مدد سے جو کچھ ہم نے سیکھا، اب اس کا ہم عملی اظہار کرنے جا رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے ذہن میں وہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کی بہترین ادائیگی کر سکیں گے. تو اب آپ اس کی ادائیگی جب کریں گے تو وہ تمام پہلے توڑ کریں گے اس اعتبار سے کہ اس میں جو حروف لکھے جا سکتے ہیں وہی آئیں گے. سامعین کرام، آپ میں سے بھی جو لوگ اس وقت یہ سن رہے ہیں وہ برائے کرم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انہوں نے وہ پریکٹس نہیں کی آوازوں کی تو پہلے ذرا جو شروع کے 2-3 اسباق ہیں ذرا ان کو پھر دہرا لیں تاکہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ آپ اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ سکیں. تو پہلی لائن میں جب ہم نے اس کو توڑ کرنا ہے تو صرف حروف کے اعتبار سے کرنا. وہ حروف یہاں پر آپ نے بولنے ہیں جو بولنے میں آنے ہیں، جس کے اوپر حرکات نہیں ہوں گی یا خالی الف ہوگا وہ آپ نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد نیچے جو تیسری لائن ہے اس میں آپ انہی توڑوں کے جوڑ بنائیں گے، اور جوڑ بناتے ہوئے بعض اوقات تو جو آدھی یا پوری آواز ہے وہ الگ سے ادا ہوگی، لیکن جن حروف پر شد یا جزم ہوگی وہ اپنے سے پچھلے حرف سے مل کر ادا ہوں گے. اور اس میں سنتے ہوئے ایک خاص بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی حرف پہ آدھی پوری جو بھی آواز ہے اور اس کے بعد 2-3-4 حروف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس کے بعد شد یا مد میں سے شد یا جزم میں سے کچھ آتا ہے تو درمیان والے تمام حروف جو ہیں وہ نہیں بولے جائیں گے، کیونکہ جزم میں اور شد میں آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اس نے اپنے سے پچھلا وہ حرف جس پہ حرکت ہے اس کے ساتھ بولنا ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ مجھے اس میں بہت کم وضاحت کرنی پڑے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پہ اپنے آج کے وقت میں مکمل کر سکیں. جی بسم اللہ سے شروع کریں. بس. اچھا، اس کو آپ نے نا صرف جوڑ کے اعتبار سے، جیسے میں ایک ادا کرتا ہوں بس، کیونکہ سین جو ہے وہ بے کے بغیر نہیں بولا جا سکتا تھا حرکت والے حرف، تو یہ بس مل لا ہر راہ ما نر را خیم، اس طرح سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. یا یوں ایک چیز کر لیجئے، کیا ٹھیک رہے گا کہ ہم حروف والی بات تو سمجھ چکے ہوئے ہیں، ہم براہ راست جو پڑھنے میں آتا ہے وہ والا حصہ جو ہے وہ ادا کریں. جیسے میں نے ابھی ادا کیا ہے بس مل لا ہر راہ ما نر را خیم. جبکہ اگر ہم اس سے اوپر ایک درمیانے طور پہ جائیں تو
مل کے بعد میم کے بعد ڈائریکٹ لام آ رہا ہے، الف بیچ میں سے ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی حرکت اس پہ نہیں آتی، اور جزم والے اور شد والے حرف نے اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملنا لازمی ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کیجئے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی۔ الف لام میم۔ الف لام میم، یہ غنہ نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں میم پر اور نون پر شد آئے گا وہاں آپ نے اس کی آواز کو تھوڑا سا دبانا ہے۔ اس کے بعد زال کے اوپر پوری آواز ہے، لام کے نیچے آدھی آواز ہے، کاف کے اوپر پوری آواز ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے لام کاف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ اس کے آگے کاف کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر پوری آواز ہے، با کے اوپر آدھی آواز ہے، لام کے اوپر پوری آواز ہے، الف ساتھ لکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ الف معروف کی آواز ہے اس لیے الف ساتھ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد را کے اوپر آدھی آواز ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے یہ یائے لین کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد با کے اوپر آدھی آواز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ یہاں تک ہاں جی، یہ تو تھا حروف کو توڑ کے اعتبار سے لکھنا۔ ابھی ہم پڑھنے کی بات نہیں کر رہے، لکھنے کی بات کر رہے تھے کہ جن حرفوں نے بولنا نہیں ہے وہ حرف ہم ادا نہیں لکھیں گے، یعنی جو ادا نہیں کرنے ہیں ان کو لکھیں گے بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک کیا۔ اب اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ جوڑوں کے اعتبار سے وہ آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اتنی روانی ابھی مت رکھیں، صرف آوازوں کو ادا کریں۔ پڑھ تو آپ انشاءاللہ ٹھیک لیں گے ہی، صرف آوازوں کو ادا کریں۔ دوبارہ سے شروع کریں۔ الف لام میم۔ شاباش۔ اب پہلی آواز کیا؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں نے وقوف پڑھاتے ہوئے تو میم اور پھر اس کے بعد زے قاف سول یہ ساری چیزیں آپ کو کرائی تھیں، لیکن میں نے ایک جنرلائز چیز یہ بتائی تھی کہ بہتر یہ ہوگا ہم چونکہ بہت کم وقت میں یہ چیز کر رہے ہیں تو ہر وقت پہ ٹھہر جائیں، وہاں غلطی ہوگی ہی نہیں اور پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آئندہ باقی آیات جو ہیں اسی طرح سے آپ ان کا خیال رکھیں گے کہ ہر وقت پہ جہاں بھی نشان آئے گا وہاں ہم رکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما۔ اب یہ وَمِمَّا آپ سب نے کہا، سبھی نے مما کہا ہے، مما، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میم اور نون پر اگر شد آئے گی تو اس کو ہم تھوڑا سا دبا کے بولیں گے، وَمِمَّا۔ وَمِمَّا جی رَزَقْنَاهُمْ نہیں ہے، یہ رزقناہم، رزقناہم، نا جو ہے پوری آواز محسوس ہونی چاہیے ادائیگی کے وقت۔ ٹھیک ہے آگے۔ ينفقون ينفقون۔ جی اگلی آیت اس کو روانگی میں پڑھے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جی اب مجھے سنیے گا. ول لا ذی نا یو می نو نا بما ان زی لا ای لئی کا و ما ان زی لا من قب لی قب لکھ. اب یہ قب لکھ یہ ذہن میں رکھیے، یہ با جو ہے یہ حرف قلقلہ میں سے آتا ہے اور کا بجائے خود قلقلہ کا حرف میں سے ہے. قطب زیادہ آپ کو جو میں نے بتایا تھا قب لی کا اس لیے نہیں بولنا کہ میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ ہر جگہ رکنا ہے، جہاں رکتے ہیں تو آدھی آواز کس میں بدلتی ہے؟ جزم میں بدلتی ہے، اور جزم کی اپنی آواز نہیں ہوتی، وہ پچھلے کے ساتھ ملتی ہے. لیک. جی آگے آپ پڑھیے پھر. شاباش. وبالآخرۃ هم یوقنون. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جی بالکل ٹھیک ہے. ان الذین کفروا نا نہیں ہے، آدھی آواز رکھیں گے. زین نا. کفروا سواء. اب آپ نے کافا رو اکٹھا بولا جبکہ ہم الگ الگ آوازوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کا فا رو کا فا آدھی آدھی آوازیں اور رو پوری آواز ہے. کفروا سواء علیہم شاباش. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھے. جی. ختم اللہ علی اب اعلیٰ آپ نے اکٹھا کر دیا. میں نے کہا تھا ہر وہ آواز جو اکیلی بولی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی لا قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. شاباش. اب کوئی ایک جو ہے وہ آپ میں سے اس کو آہستہ آواز میں روانی سے پڑھیں گے. آوازوں کا خیال تو رکھیں گے لیکن ہر آواز پر نہیں رکیں گے. پہلے ہم ہر آواز پر رکے تھے، اب ہر آواز پر نہیں رکیں گے. کوئی ایک پڑھے تاکہ نا کلیئرٹی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اچھا، اس میں آپ نے ایک تھوڑی فرق چیز دیکھی کہ کچھ جگہوں پر جہاں حافظ صاحب رکے ہیں وہاں انہوں نے پھر پچھلے جو لفظ تھا اس کے ساتھ ملایا. تو یہ بھی اساتذہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی سانس کہیں ٹوٹ جائے تو وہاں پر پھر آپ نے پچھلے لفظ جو ہے اس کے ساتھ وہیں سے بات کو دوبارہ شروع کرنا ہوتا ہے. انہوں نے پوری طرح سے اس بات کا خیال رکھا کہ ہر وقت پر رکا جائے، ورنہ جو ہم نے وقوف پڑھا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھایا تھا تاکہ آپ کو کلیرٹی ہو، لیکن جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت پر رکیں تو غلطی ہوگی ہی نہیں. اب ہم نے اس کو اختتام کر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے اس عمل کو مکمل کیا اور آج سے آپ اپنا قرآن جو ہے وہ اس انداز میں پڑھنا شروع کریں گے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھیں تو ایک کام کیجئے کہ مجھے 2 رکوع، ایک رکوع تو حافظ صاحب نے پڑھا، وہ ہم نے سب نے مل کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ آپ اس کی ادائیگی کر کے مجھے واٹس ایپ بھیجیں. میں اس پر آپ کو نشاندہی کروں گا جو قابل اصلاح چیزیں ہوں گی، لیکن پھر دوبارہ کہوں جتنا آہستہ اور آوازوں کا خیال رکھ کے پڑھا ہوگا آپ کو بالکل کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اللہ کو یاد کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کیجئے اور آغاز کیجئے. اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ اس عمل کو جاری رکھیے. اور بار بار میں نے ایک بات کہی ہے، پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس. اور پریکٹس میں جو ہمارے حروف تجوید ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آوازوں میں آدھی پوری دوگنی چوگنی کا، شد مد جزم اور جو حرکات ہیں ان کو آپ نے پوری طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہترین نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے. تو یہ ہمارا جو تھا سبق قرآن پڑھنے کا اپنے اختتام پر آیا ہے. اور کل جو ہے وہ قرآن سمجھنے کے حوالے سے میں آپ کو سورہ فاتحہ بڑے انداز میں بیان کروں گا جو آپ کے لیے زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت اور مختلف ترین تجربہ ہوگا. تو
تو بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں جس عظیم دین میں پیدا فرمایا ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.